اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ آن لائن لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے نظم کی صنفی شناخت جو ہے اسی پہ بحث کیا تھا، اس پہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ایک مشہور شاعر نظیر اکبر الہ آبادی ان کے حالات زندگی جو ہے ڈسکس کر لیں گے۔ تو جس طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے شاعر مشرق کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، یا پھر لقب ہے اس کا، مرزا غالب کو مرزا نوشہ لقب ملا تھا، تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارے ایک اہم شاعر جن کا نام تھا میر تقی میر، اسے کہا گیا تھا شاعر بے دماغ۔ تو ٹھیک اسی طرح سے نظیر اکبر آبادی جو ہے انہیں کہا جاتا ہے عوامی شاعر۔ تو ان کا جو مکمل نام تھا، پورا نام تھا، وہ تھا ولی محمد اور نظیر تخلص۔ یہ ادبی حلقوں میں کیا کرتے تھے۔ ابتدائی زندگی جو ہے آپ نے دہلی میں گزاری، یہاں پہ آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کا نام تھا محمد فاروق۔ تو نظیر اکبر آبادی جو ہیں یہ اپنے والد کی اکلوتے بیٹے تھے۔ اکلوتے ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر میں والدین سے بہت لاڑ پیار ملا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مولوی محمد کاظم اور ملا ولی سے حاصل کی، یعنی کہ زندگی کے ابتدائی دن جو ہے وہ انہوں نے دہلی میں ہی گزارے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے ہی حاصل کی تھی۔ تو احمد شاہ ابدالی جو ہے جب انہوں نے دلی پہ حملہ کیا تو اس وقت انہوں نے دلی کو خیر آباد کہا۔ اب انہوں نے آگرہ کی راہ لی، اور آگرہ یعنی اکبر آباد جو ہے یہاں پہ آپ مستقل رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا جو ہے آپ کو راس آئی، پسند آئی، اور جب انہیں یہاں کی آب و ہوا راس آئی، پسند آئی، تو نظیر اکبر آبادی جو ہے انہوں نے اب یہاں ہی زندگی کے بقیہ ایام جو ہے گزارنے شروع کیے۔ ایک تو یہاں انہیں علمی ادبی ماحول ملا، ساتھ ساتھ میں سماج کے مختلف طبقوں کے ساتھ انہیں واسطہ ہوا، اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو، سننے کو یا پھر سیکھنے کو نظیر اکبر الہ آبادی کو ملی۔ نظیر بچپن میں ان کے کئی سارے شوق تھے۔ ایک تھا شطرنج بازی کا، اور دوسرا پتنگ بازی کا، یعنی کہ آپ کو شطرنج کا کھیل جو ہے پسند تھا، اور پتنگ بازی جو ہے اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور ہاں، یہ دونوں مشاغل جو ہے یعنی کہ مشغلے کی جمع، تو ایم سب کا ہو گئے۔ تو یہ دونوں مشاغل جو ہیں، یہ دونوں مشاغل نظیر کو بے حد
پسند تھے اور نظیر کو ان دونوں مشغلوں سے کافی دلچسپی تھی۔ جہاں تک نظیر کے پیشے کا سوال ہے، وہ ایک مدرس ہوئے، وہ یعنی ایک استاد ہوئے، اور انہوں نے بحیثیت استاد اپنے فرائض منصبی جو ہے انہیں بحسن خوبی انجام دیا۔ نظیر اکبر الہ آبادی ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اور ایک استاد ہونے کی حیثیت کے علاوہ ایک کامیاب شاعر تھے۔ جہاں تک ان کی شعر و شاعری کا تعلق ہے، انہوں نے جو شعر و شاعری کی وہ عام روش سے ہٹ کر تھی، یعنی کہ اس وقت کا جو شعر و شاعری کا رواج تھا انہوں نے اس سے ہٹ کے شعر و شاعری کی۔ اور ہاں، مختلف چیزیں جو ہے تو انہیں یعنی کہ جو اس وقت کی شعر و شاعری کے موضوعات تھے انہوں نے ان موضوعات سے ہٹ کر اپنی شعر و شاعری کی جانب توجہ دی، انہی چیزوں کو اپنی شعر و شاعری میں پرویا، پیش کیا۔ تو اسی وجہ سے نظیر کا جو شعر کہنے کا انداز جو ہے وہ زمانے کو بے حد پسند آیا۔ تو حقیقت یہ بھی ہے کہ جب نظیر نے عام روش سے ہٹ کر شعر و شاعری اختیار کی تو لوگوں نے آپ کو طعنے دیے اور آپ کی شعر و شاعری کو بازاری شاعری یعنی کہ سستی شعر و شاعری جو ہے کہا گیا۔ اور ہاں، نظیر نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور وقت کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ وقت جو ہے یہی فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنی مقصد میں کامیاب ہو چکے ہو۔ آپ نے قوم کو، سماج کو جو چیزیں دی ہیں ان کی وجہ سے انہیں کیا ملا۔ تو دھیرے دھیرے نظیر جو ہے اپنی شعر و شاعری میں انقلاب کی قدر و منزلت جو ہے وہاں کی اور اپنی شعر و شاعری کو لے آتے ہیں، یعنی آپ کی شعر و شاعری میں انقلاب آیا۔ زمانے کے نشیب و فراز جو ہے تو وہ تو انہوں نے اپنی شعر و شاعری میں پیش کی، ساتھ ساتھ میں آپ کا شعر کہنے کا جو انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا، نیچرل تھا، دلچسپ تھا۔ جس طرح سے میر تقی میر نے کہا ہے نا وہ ایک شعر، میر دریا ہے سنیے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو ہیں نظیر اکبر آبادی، جیسے کہ ان کی طبیعت میں شعر و سخن کے حوالے سے روانی تھی، اور جس طرح سے دریا میں پانی جو ہے رواں دواں اپنی منزل کی جانب ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح نظیر اکبر الہ آبادی کے یہاں سے شعر و شاعری یعنی کہ اشعار جو ہیں ان کے یہاں سے وجود میں آ جاتے تھے۔ اور ہاں، ان کا کہنے کا جو انداز تھا وہ نرالا تھا، دلچسپ تھا۔ نظیر کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے شعر و شاعری میں تسنا اور بناوٹ، تسنا کہیں گے ہم یعنی کہ بناؤ سنگار کرنا یا پھر بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، نظیر ایسا بالکل بھی نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اشعار جو ہوں وہ بناوٹی شعر لگیں، بلکہ یہ جو بھی دیکھتے تھے اسے من و ان اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں۔ نظیر نے غزلوں کے علاوہ آپ کی جو نظمیں ہیں، یعنی کہ نظیر اگرچہ غزلوں میں انہوں نے زیادہ مشورے سخن نہیں کیا یا پھر مشق سخن نہیں لایا اس کو غزل کو، لیکن نظم جو ہیں، نظم کے آپ ایک جانے مانے شاعر ہیں اور نظم کی دنیا سے آپ کو بے حد محبت اور لگاؤ تھا۔ آپ کی نظموں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے آدمی نامہ ہے، مفلسی ہے، روٹی نامہ ہے اور مقافات وغیرہ، یہ سارے ان کی مشہور و معروف نظمیں ہیں۔ تو ان نظموں میں انہوں نے جیسے ایک روٹی نامہ یا پھر آدمی نامہ تو یا پھر مفلسی، اس کے ہوتے ہوئے یعنی کہ اس کو بنیاد بنا کر، اس موضوع کو بنیاد بنا کر نظیر اکبر الہ آبادی نے دنیا کو، قوم کو
سماج کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان مفلس ہوتا ہے یا پھر جب انسان مفلس ہوتا ہے، جب انسان کے پاس 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی، تو اسے کون کون سے پاپڑ جو ہیں بیلنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح سے مفلسی کی حالت میں انسان، قسم پرسی کی حالت میں جب زندگی گزارتا ہے تو انسان نہیں بلکہ جانور جیسا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نذیر اکبر الہ آبادی جو ہیں یہ ایک مقبول عوامی شاعر تھے، اور انہیں عوامی شاعر کے لقب سے بھی دنیائے ادب میں، پھر نظم کی دنیا میں، دنیائے شعر و شاعری میں پہچانا جاتا ہے۔ تو نذیر اکبر الہ آبادی کا انتقال جو ہے یہ ہو جاتا ہے 1830 عیسوی میں۔ آپ اس دنیائی فانی سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے نذیر اکبر الہ آبادی جو ہیں انہوں نے زندگی کے جتنے بھی دن گزارے، اگرچہ انہوں نے جتنے بھی دن زندگی کے انہوں نے گزارے، ان سب کے دوران انہوں نے شعر و شاعری کی دنیا میں اپنا نام خوب کمایا۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں وداعی چاہیں گے، اجازت لیں گے، ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جائیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، سلام۔